अस्सलाम वालेकुम सामीन, आपकी मेज़बान अस्मा जावेद ज़ैब FM डिजिटल इस्लामाबाद से हाज़िर खिदमत है। आप हमारा ये चैनल यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और यकीनन फॉलो करेंगे क्योंकि वक्तन फ़वक्तन ये कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए नया पन लेकर आएगा और ज़रूर इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में आपका मुआवन साबित होगा, क्योंकि हम उन्हीं मौज़ूआत पर बात करते हैं जो कि हम सब के लिए बहरहाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल कभी ना कभी छोड़ जाते हैं। हमारा आज का मौज़ू है तालीम, मगर क्या तालीम बराए अमन, तालीम बराए तरक्की, तालीम बराए पीस, कोऑर्डिनेशन, परफेक्शन एंड प्रॉस्पेरिटी। नाज़रीन, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या तालीम सिर्फ डिग्री का नाम है? ये मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आम फहम ज़बान में या जनरली हम समझते हैं कि फ़लाँ ने तालीम हासिल नहीं की, फ़लाँ की तालीम कम है। नाज़रीन, तालीम डिग्री हासिल करने का नाम नहीं है। तालीम इल्म को अमल की तरफ लाने का नाम है और इल्म को फलाह के लिए इस्तेमाल करना, तरक्की के लिए इस्तेमाल करना, आसानी के लिए इस्तेमाल करना ही दरअसल इल्म का मकसद है। तो इस सारी वजाहत से हमारी मुराद क्या है? हमारी मुराद, हमारा आज का मौजू है एजुकेशन फॉर पीस, एजुकेशन फॉर टॉलरेंस। तालीम का बुनियादी मकसद अमन और बर्दाश्त का नाम है। तो सामीन, नाज़रीन, हाज़रीन, मुझे आपसे ये पूछना है कि जब हम तालीम को एक डिग्री से एसोसिएट कर देते हैं, जब हम तालीम को फ़िक्स कर देते हैं, साइंस की तालीम, जोग्राफिया की तालीम, किसी लैंग्वेज की तालीम, तो क्या ये इल्म हमें कुछ सिखाता है या ये बस उसी कोर्स की स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिकेशन और डिटेल का नाम तालीम है? इल्म कोई भी हो, जब तक उसको अमली जामा ना पहनाया जाए वो बेकार है। उस डिग्री की या उस सर्टिफिकेट की हमें शायद ज़िंदगी में उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी उस इल्म से हासिल होने वाले अमल की हमें ज़रूरत होती है। आप ये देखिए, मुआशरती अलूम है, साइंसी अलूम है, समाजी अलूम है, वो सब हमारे मुआशरों की तश्कील करते हैं। वो सब हमें कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आमादा करते हैं। अब हमारी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम किताबों में तो पढ़ते हैं झूठ नहीं बोलना, हम किताबों में तो पढ़ते हैं किसी का हक नहीं मारना, हम किताबों में तो पढ़ते हैं एहसान और रवादारी और पेशेंस और टॉलरेंस, बहुत अच्छी बात है। मगर क्या हमें लगता नहीं है कि आजकल ये सब कामयाबी का शिकार हैं? दे आर गेटिंग स्कार्स डे बाय डे। तो नाजरीन, हमारे इस मौजू का मकसद आप सबको एड्रेस करना है। अब मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि क्या ये इल्म हमें एक नाख्वानदा शख्स या इलिटरेट शख्स दे सकता है, या आप किसी डिग्री वाले से ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इल्म की रोशनी दे और अमल से कुछ अपना साबित करे अपनी बात? नहीं नाजरीन, इल्म हासिल करने के लिए कोई क़यूद नहीं है। इल्म आप किसी एक बग़ैर डिग्री के शख्स से भी हासिल कर सकते हैं। जब वो आगे बढ़ के दो लोगों में सुलह कराता है, जब वो आगे बढ़कर किसी पंचायत में बैठकर किसी डिग्री के ना होते हुए दो ग्रुप्स को, दो अफराद को, दो ग्रोहों को अमन की तरफ आमादा करता है। इल्म तो रोशनी फैलाना है, इल्म तो मुआशरे की तरक्की और तरवीज में हिस्सा लेना है। और अगर मुआशरे में तरक्की और तरवीज इंसानी बुनियादों पर की जाए, बराबरी की बुनियादों पर की जाए, तो यकीनन मुआशरा खुशहाली की तरफ बढ़ता है। तो हमारे जहनों में जो ये बात है कि तालीम सिर्फ़ एक डिग्री का नाम है
اور ہم علم ایک سرٹیفکیٹ یافتہ شخص سے حاصل کر سکتے ہیں تو یقیناً ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مجھے آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ کیا ہم اسے کیا کہتے ہیں ہر قسم کے علم میں امن اور برداشت کا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جیسے اگر آپ کہیں میڈیسن کی تعلیم ہے، جیسے آپ کہیں انجینئرنگ کی تعلیم ہے، اگر یہ ڈگریز ہیں تو ان میں امن اور محبت اور بھائی چارے کا سبق کہاں سے آتا ہے؟ تو ناظرین، ہمارا ڈیزائن، ناظرین ہماری مریضوں سے شفقت، ناظرین ہماری ڈیڈیکیشن اپنے پروفیشن میں یقیناً معاشرے میں محبت، امن اور خوشحالی کا درس دے گی اگر ایک ڈاکٹر اپنے علم کو بہتری کے لیے استعمال کرتا ہے، اگر وہ کسی کا استحصال نہیں کرتا ہے، اگر وہ کسی کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اگر وہ کسی کی مجبوری کو کیش نہیں کرتا ہے، تو یہاں آتا ہے اس کے علم کا صحیح استعمال۔ جب ہم اس علم حاصل کرنے والے کو، اس ڈاکٹر کو مسیحا کہتے ہیں، جب ہم اس کو ہم اپنے لیے آسانی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مگر اس کا علم اسے سکھاتا ہے کہ کس طرح وہ اس کو آسانی کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ کسی ہاسپٹل میں رشتہ دار پینک میں آتے ہیں، مشکل میں آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، اس نے اپنے علم کا مظاہرہ تو آپریشن تھیٹر میں کرنا ہے، دوائیوں کا اثر تو بعد میں نظر آئے گا، مگر اس وقت وہ اپنے اخلاق سے جس طرح ان کو پیسیفائی کرتا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح لوگوں کی ذہنی حالت کس طرح بہتر ہوتی ہے، کس طرح امپروو ہوتی ہے، کس طرح وہ برداشت کرتے ہیں یا برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں کسی بھی مشکل کو۔ تو علم کا مقصد اصل میں تو معاشرے میں امن اور برداشت کو پیدا کرنا ہے۔ اب وہ ڈگری کوئی بھی ہو، مگر یقیناً وہ ڈگری آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ اس کو بھلائی کے لیے، آسانی کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیں، اب اگر ہم نے بات کر لی تعلیم یافتہ افراد کی، اگر ہم نے بات کر دی ڈگری ہولڈر کی، آپ ایک ایسے ڈگری ہولڈر ہیں جو گھر میں ہیں، آپ ایک ایسے ڈگری ہولڈر ہیں جو صرف بچوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، آپ ایک خاتون خانہ ہیں، آپ اپنی ڈگری کا استعمال کس طرح کریں؟ آپ اپنی ڈگری کا استعمال اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کر سکتے ہیں۔ 2 بچے لڑیں، آپ بتائیے کہ امن اور برداشت کیا ہے، آپ بتائیے کہ بھائی چارہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل مائیں خود معذرت کے ساتھ بچوں کو خود اگریسو بنا رہی ہیں۔ بچے اسکول میں کسی نے مارا تو واپس مار کے آنا، بچوں اگر کسی نے دھکا دیا تو تم نے بھی واپس زیادہ زور سے دھکا دینا ہے۔ تعلیم ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے۔ ہاں، تعلیم ہمیں اپنا حق لینا سکھاتی ہے، مگر حق لینے کے مختلف طریقے سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ استاد کو بتایا جائے، کسی بڑے کو بیچ میں انوالو کیا جائے، اس بچے سے دور رہا جائے جو لگتا ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے مشکل کھڑی کرتا ہے۔ تعلیم کا مقصد تو یہی ہے کہ صرف ایک حل نہیں، کسی بھی مدعے کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے مختلف حل تلاش کیے جائیں۔ پھر تعلیم کی اصل روح ہمیں تلاش کرنی ہوگی۔ ہمارے طالب علم ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر ان کی سوچ کیا ہے؟ کیا ان کی سوچ میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ حلال طریقے سے اپنے مقاصد کو پورا کریں؟ کیا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کلاس روم میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو باہر جا کر گروہوں میں نہ بٹ جائیں؟ کیا ہمیں علم یہ سکھاتا ہے یا ہمارے اساتذہ کرام اس نہج پر آتے ہیں کہ کس طرح کانفلکٹ کو ریزالو کیا جائے، کس طرح اختلاف کو احسن طریقے سے اس کا حل ڈھونڈا جائے؟ ہمیں کلاس رومز میں بھی اساتذہ کی حیثیت سے بھی امن کو، بھائی چارے کو، محبت کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم اپنے طالب علموں کو ان کے مسائل کو غور سے سنیں گے یا ان کے پوائنٹ آف ویو کو ویٹیج دیں گے تو یہ اساتذہ کے اپنے علم کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ ہر مسئلے کا حل صرف باہر گراؤنڈ میں یا کالج کے
باہر نہیں ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو ہم بہت آسانی سے ایک دوسرا رخ اور دوسرا انداز دے سکتے ہیں۔ اور آخر میں اب میں آتی ہوں بزرگوں کی طرف۔ ہمارے بزرگ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کا علم پرانا ہو گیا ہے، ان کا علم آج کے نوجوانوں کی سوچ کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے۔ تو مجھے ان کو یاد دلانا ہے کہ آپ کے تجربے کا کوئی میچ نہیں ہے۔ آپ کے تجربے سے ان کے علم کو 4 چاند لگیں گے۔ دنیا کل بھی بھائی چارے پر مبنی تھی اور آج بھی محبت، امن اور آشتی کی تلاش میں ہے، مگر جہاں ہم نے علم کو استعمال کرنا چھوڑا ہے، زور زبردستی پر آئے ہیں اور گیجٹ کو استعمال کرنا شروع کیا ہے، یا میپس کو دیکھنا شروع کیا ہے، نسلوں کو دیکھنا شروع کیا ہے، رنگ کو دیکھنا شروع کیا ہے، مذاہب کو بیچ میں لے آئے ہیں، تو وہاں پر دنیا سے امن ناپید ہونے لگا ہے۔ ورنہ تو دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، دنیا کا کوئی بھی علم ہو، دنیا کی کہیں بھی کسی قسم کی آگہی ہو، سب سے پہلا مقصد تو اس کا آسانی تلاش کرنا ہے، بھلائی کو پھیلانا ہے، بہتری کی طرف گامزن ہونا ہے، اور اسی کا نام علم ہے۔ خدا ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم جو علم استعمال کریں، اسے جو علم حاصل کریں، اسے معاشرے میں امن کے لیے، ہم آہنگی کے لیے، بہتری کے لیے ہم سب اپنے اپنی جگہ پر استعمال کر سکیں۔ اپنی میزبان اسما جاوید کو اجازت دیجیے گا اور اپنے علم کو پیشنس، پراسپیرٹی اور پیس کے لیے استعمال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔